الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کر رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کی کہ اللہ میرے اس کام کو قبول فرمانا۔ اب علماء کتابوں میں لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ فعل لوگوں کو ایک بات کی تلقین کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی نیک عمل کر لیا کرے تو نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اس عمل کو اللہ کے ہاں قبول کروانے کے لیے اور اس کے ساتھ اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھ دیا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، انہی دعاؤں میں ایک دعا یہ کی کہ اللہ میرے اس بیٹے ہی سے اس آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا جس کی خوشخبریاں تو سناتا رہتا ہے۔ پھر علماء کتابوں میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے بھیجے گئے۔ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی یاد لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور صرف ابراہیم علیہ السلام ہی تیار نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے تیار پڑے ہیں۔ اب جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا تو ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان حج کے بعد ایک عمل قربانی کا کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے اس مہینے کے بارے میں یوں آتا ہے روایات میں
کہ جب بندہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک پچھلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب گناہوں کی باری آتی ہے تو امت کو بتایا جاتا ہے ان گناہوں سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اگر اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کیا تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کسی انسان کا حق ضائع کیا تو اس بندے کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یوں آتا ہے کتابوں میں کہ 9 ذی الحجہ کے دن جب حاجیوں کے بال مٹی سے اٹے ہوئے پراگندہ بال ہوتے ہیں، غبار آلود جسم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ان کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب 10 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، بڑی عید کا دن آتا ہے، تو 10 ذی الحجہ کے دن مسلمان عید کی نماز کے بعد قربانی کا عمل کرتے ہیں۔ اب یہ قربانی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تمہارے باپ حضرت آدم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے۔ اب ایک مسلمان جب صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب مسلمان پر جب قربانی واجب ہوئی تو اسے بتایا گیا اگر گائے کو ذبح کرے گا تو 7 حصے بنیں گے، اونٹ کو ذبح کرے گا تو 7 حصے بنیں گے، بکری یا بھیڑ کو ذبح کرے گا تو 1 حصہ بنے گا۔ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے کیا بھینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم مقلد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں جس طرح گائے کی قربانی صحیح ہے اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی صحیح ہے۔ جیسی گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں ویسے ہی بھینس کے اندر بھی 7 حصے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جب قربانی کا جانور خریدتا ہے وہ کہا لکھتے ہیں کہ جانور ایسا ہو جو بے عیب ہو۔ اب بے عیب کسی کہتے ہیں ظاہری عیب اس میں کوئی نہ ہو، مثلا 4 ٹانگیں ہیں، چاروں ٹانگوں پر چلتا ہو، کسی ایک ٹانگ کو بچاتا نہ ہو، لنگڑا کر نہ چلتا ہو۔ اگر ایک آدمی نے لنگڑا جانور خرید لیا یا گائے وغیرہ خریدی اور اس کے بعد وہ آ کر عیب پڑ گیا تو اب اس مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی میں ذبح کرے۔ فرماتے اسی طرح ہوتا ہے کبھی کسی جانور قربانی کا کان کٹا ہوتا ہے، کسی قربانی کا سینگ کٹا ہوتا ہے، فقہا لکھتے ہیں قربانی کے ان اعضاء کان وغیرہ میں سینگ وغیرہ میں 1/2 حصہ تک کٹا ہونا، یعنی دونوں کانوں کو برابر کر کے 1 حصہ کریں گے اور پھر ان کے 3 حصے بنائیں گے، جیسے انگلی کے 3 پورے ہوتے ہیں۔ اب ان 3 پوروں میں 1 حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ اس زمانے کے اندر بغیر عیب دیکھے جانور خرید بھی لیتے ہیں، ذبح بھی کر دیتے ہیں، پیسے بھی لگا دیتے ہیں اور قربانی بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کہا لکھتے ہیں جب یہ قربانی کا عمل ہوتا ہے
قربانی کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، حساب کرتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اب نصاب کی دو حدیں ہیں، ایک سونے کی حد ہے، ایک چاندی کی حد ہے۔ اگر چاندی کا حساب کیا جائے تو ایسا کوئی آدمی نہیں بچتا جس پر قربانی فرض ہو جائے۔ ہاں جب سونے کا حساب کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ بچ جاتے ہیں۔ فقہا لکھتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آدمی چاندی کا حساب کرے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر اس کے پاس چاندی ہے، پیسے ہیں، سونا ہے، اس آدمی پر قربانی فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو ایک آدمی کے لیے، کسی آدمی نے اپنی جوان بیٹی وغیرہ کے لیے شادی کا سامان سونا خرید کر رکھا ہے، اگر وہ حساب میں ان چیزوں کو لاتا ہے اور پھر اسے اس کے بدلے میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں اس وقت یہ آدمی چاندی کا حساب نہیں کرے گا، سونے کا حساب کرے گا۔ اب ایک آدمی پر قربانی لازم ہوتی ہے لیکن وہ آدمی قربانی نہیں کرتا، دین کے معاملے میں پیچھے کی طرف جاتا ہے، دنیا کے معاملے میں آگے کی طرف جاتا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں آدمی کو جب چھوٹی عید کے دن قریب آئیں صدقہ فطر کے لیے حساب کرنا چاہیے، جب بڑی عید کے دن آئیں تو قربانی کے لیے حساب کرنا چاہیے۔ پھر جب قربانی کے یہ دن قریب آتے ہیں تو قربانی کے دن قریب آتے ہی لوگ اپنی مرضی کا مسئلہ تو پوچھتے ہیں لیکن شریعت کا مسئلہ لوگ نہیں پوچھتے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ایک گائے میں 7 آدمی شریک ہو گئے۔ اب پہلا فقہا لکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے 7 آدمی جو شریک ہوئے ہیں، 7 کے پاس مال حلال کا ہو حرام کا نہ ہو۔ فقہا لکھتے ہیں کسی ایک آدمی کا مال اگر حرام ہوا، 6 آدمیوں کا حلال ہوا تو ایک آدمی کی وجہ سے بقیہ سب کا بھی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 6 آدمیوں کی نیت تو اللہ کی رضامندی ہے، ایک آدمی کی نیت صرف گوشت ہے کہ میرے گھر میں گوشت آئے گا تو فقہا لکھتے ہیں بقیہ 6 کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں ایک آدمی قربانی کا جانور کسی کے ساتھ شریک ہو کر ذبح کرے، جو ہمارے پاس سب سے بڑی جہالت ہے وہ کیا ہے کہ آدمی قربانی شریک ہونے کے بعد کرتا ہے۔ اب 7 آدمی شریک ہوئے تو ایک زمانے کا رواج ہے، رسم ہے کہ لوگ 7 ڈیریاں بناتے ہیں، پھر ان میں حصے بناتے ہیں، قرعہ اندازی کرتے ہیں اور پھر ہر ایک کو ایک ایک حصہ آ جاتا ہے۔ لیکن قربانی ذبح کرتے ہی ان 7 شریکوں میں سے کوئی ایک شریک یوں کرتا ہے، قربانی کے پاؤں اٹھا لیتا ہے، دوسرا شریک کرتا ہے قربانی کا مغز نکال لیتا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں قربانی کو 7 حصوں میں برابر تقسیم کرنا یہ ان مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ اب اگر یہ مسلمان ڈیریاں لگا کر قربانی کا جانور تقسیم کر لیتے ہیں تو فقہا فرماتے ہیں یہ تقسیم سود بن جاتی ہے، اب حلال پیسے تھے حرام میں بدل گئے۔ کیوں؟ فقہا فرماتے ہیں قربانی کے گوشت کو تول کر تقسیم کریں گے، 7 حصے تول کر تقسیم ہوں گے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اٹکل کے ساتھ کسی برتن کے ساتھ ماپ کر 7 ڈیریاں بنائیں
اب یوں ہوگا، کسی میں کم گوشت ہوگا، کسی میں زیادہ گوشت ہوگا، کیونکہ گوشت زمانے میں تولا جاتا ہے۔ اب ایک کو کم مل گیا، ایک کو زیادہ ملا، تو فقہا فرماتے ہیں یہاں پر یہ معاملہ سود کا بن گیا۔ اب سود کھانا ایک آدمی برا سمجھتا ہے، لیکن یہاں حلال گوشت کو سود اور حرام بنا کر کھانا ہے۔ اس آدمی کو کوئی سمجھ نہیں آتی، اپنے ہی مال کو حرام کر کے کھا رہا ہے۔ پھر وہ کہا لکھتے ہیں ایک آدمی پورا جانور ذبح کرتا ہے تو پورے جانور کے گوشت کے 3 حصے بنائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ ہمارے معاشرے کا ناصور یہ ہے، جو امیر آدمی قربانی کرتے ہیں تو سارا گوشت اٹھا کر فریج میں رکھ دیتے ہیں اور اس گھر میں گوشت بیچتے ہیں جس نے قربانی ذبح کی ہوتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بدلے میں مجھے گوشت ملے گا، تو قربانی کو قربانی کہتی ہی اس لیے ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قربان کر رہا ہے، پیسوں کا جانور لے کر ذبح کر رہا ہے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ عید کا دن امیر کی تو عید کا ہے، غریب کی بھی عید کا بن جائے۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں، جب قربانی کے دن آتے ہیں، ایک آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب وہ آدمی مسئلہ نہیں پوچھتا، وہ یوں کہتا ہے میں اپنی قربانی نہیں کرتا، میں اپنے مرے ہوئے باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، میں اپنی مری ہوئی ماں کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، اپنی قربانی نہیں کرتا۔ تو فقہا فرماتے ہیں اس پر تو قربانی فرض تھی، پہلے یہ اپنی قربانی کرے گا، پھر جتنے لوگوں کی طرف سے چاہے یہ قربانی کر لے، لیکن اپنا فرض ادا کرے، پھر باقی کے نفل اور ثواب میں ضرور زیادتی کرے۔ تو ایک مسلمان جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں، باقی سارے مردی کے کام کر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ شریعت کے اصولوں کو لیتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں حلال مال سے جانور خریدے، ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جن کا مال حلال کا ہے، قربانی ذبح ہونے کے بعد گوشت کو تول کر تقسیم کرے، پھر گوشت اپنے پاس رہنا چاہتا ہے تو کچھ حصہ اپنے پاس رکھے، کچھ رشتہ داروں ہمسایوں کو دے، اور کچھ غریب غرباء میں تقسیم کرے۔ جب یہ آدمی اس قسم کا عمل کرے گا تو اب اس آدمی کی قربانی بھی ہو جائے گی، اور ساتھ غریب کے لیے بھی عید کا دن خوشی کے دن میں بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔